جاب کا سب سے بڑا فائدہ ہے جاب سیکورٹی. ہاں ٹھیک ہے, سو مچ سو اتنی سیکورٹی ہے کہ مجھے تو اپنی لنکڈ کافی سالوں سے جو ہے نا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی ہے نا, ہاں دیکھ لو نا. تو پھر یہی ہے, جاب سیکورٹی بہت زیادہ ہے. پلس یہ جو فائنینس کی انڈسٹری ہے, خاص طور سے جو جس طریقے سے گلوبلی اے سی سی وغیرہ اے آئی کو اور بزنس انالیٹکس کو اپنے کیوریکولم میں ریسنٹلی لا رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ اے آئی کے ساتھ ایوالو ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, ایوالو ہوگا, پھر شاید 7-8 سال میں ریولیوشن بھی. بہت چیزیں ہوتی ہیں, صرف یہ نہیں ہوتا, یہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ واٹ تھنگز آر یو گڈ ایٹ, either choose between the two. اگر دونوں ایک ہی ہے تو well and good, یا تو آپ وہ فیلڈ چوز کرو جس میں آپ اچھے ہو, ٹھیک ہے, یا پھر وہ فیلڈ چوز کرو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو. اگر دونوں ایک ہی ہے تو زبردست. اف یو وانٹ ٹو نو کہ کون بندہ اپنی جاب میں موٹیویٹڈ ہے یا نہیں, اس کا سمپل طریقہ ہے, اف یو آر لوکنگ ٹورڈز یور منڈے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب آپ موٹیویٹڈ ہو اپنی جاب سے. اگر آپ سنڈے کو ہی سوچو ابھی یار چھٹی ختم ہو گئی, کل تو منڈے آفس آنا. So assalamu alaikum guys, this is Mohammad Tamim and welcome back to another episode of Communicable. So today we are having Sir Fahad Mushtaq, a 17th grade government officer, and also he is a visiting faculty in IUBM and JABIST. So آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم جو ہے وہ تھوڑا گورنمنٹ امپلائی اور پرائیویٹ اور پبلک جابس کے ریلیٹڈ, اور اس کے علاوہ تھوڑا یونیورسٹی کے کچھ کورسز وغیرہ کے ریلیٹڈ سر سے پوچھیں گے, بیکاز ہی از آلسو ڈن سرٹیفکیشن آف ACCA. So السلام علیکم سر, اینڈ اسٹارٹنگ ود مائی فرسٹ کوشچن. سو سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے ACCA کی فیلڈ ہی کیوں چوز کری, اور سیکنڈلی یہ کہ ACCA کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک ٹائم لگایا ہے اس میں, ایک سیکھا ہے, تو آپ یہ بتا سکیں گے ACCA کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو نہیں کر سکتے یا جن کو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ پرسنلی میں خود بھی گیا تھا ACCA کرنے کے لیے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا, مطلب جو میں نے بس جو انہوں نے بریفنگ دی نا مجھے, بس وہی میرے اوپر سے چلی گئی, تو میں نے بولا نہیں انٹرپرینیورشپ کر لیتا. اچھا چلو, پہلے میں جنرل پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ ACCA کیوں یہاں پہ کیوں کرنا چاہیے. خاص طور سے آج سے 7-8 سال 10 سال پہلے جب میں یہ فیلڈ چوز کر رہا تھا, تب میرے دماغ میں کیا پروسیسز گزرے تھے. دیکھو, اف یو وانٹ ٹو پرسیو دا فیلڈ آف فائنینس, تو MBA فائنینس اٹ سیلف از ناٹ انف, بلکہ MBA فائنینس سے زیادہ ترجیح یہ سرٹیفکیشنز دیتے ہیں, جیسے CA کوالیفائڈ اینڈ ICMA, اور آپ کا ACCA ہو گیا, سما ہو گیا. یہ والی کوالیفکیشن زیادہ ویلیو کرتی ہیں رادر دین MBA. ہاں اس کے ساتھ آپ ماسٹرس کر لو فائنینس وغیرہ میں تو ایک ایڈڈ بوسٹ ہوتا ہے. تو نیچرلی جو کوئی بھی بندہ جو فائنینس کی فیلڈ یا اکاؤنٹنگ کی فیلڈ چوز کر رہا ہوتا ہے, آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ ACCA یا CA وغیرہ بھی زیادہ پرسیو کرے, یعنی اس کا کیریئر جو اچھی کرتا ہے. پرسنل پوائنٹ آف ویو میں میرا اے لیولز میں نے انجینئرنگ ٹاپکس بھی لیے تھے اور میں نے اکاؤنٹنگ ٹاپکس بھی لیے تھے. میرے دوست جو ہے ACCA میں زیادہ جا رہے تھے, تو ان کو دیکھتے ہوئے میں بھی ACCA میں چلا گیا, تھوڑا سا ٹوٹ پھوٹ. صحیح ہے. تو ایک چیز تو بتائیں کہ اگر مجھے باہر جانا ہے یونیورسٹی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے مجھے باہر جانا ہے, تو میں ACCA زیادہ بیٹر رہتا ہے یا پھر MBA زیادہ پریفریبل ہے اس کے لیے؟ اگر فائنینس میں ہی جانا ہے تو MBA تھوڑا جنرل ہے. ٹھیک ہے, MBA میں آپ بعد میں اسپیشلائزیشن تو فائنینس چوز کر سکتے ہو, بٹ MBA از بیسکلی مینجمنٹ پروگرام, اور پھر اس میں آپ اسپیشلائزیشن مارکیٹنگ, فائنینس, HR وغیرہ چوز کرتے ہو. اسپیسیفکلی اف یو آلریڈی تھاٹ کہ میں باہر جاؤں گا اور فائنینس کی فیلڈ مجھے پرسیو کرنی ہے, تو آپ کو گلوبل کوالیفیکیشن کرنی چاہیے, جیسے ACCA وغیرہ ہو گیا, کیونکہ وہ ACCA کیونکہ گلوبل کوالیفیکیشن ہے, ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے. وہاں کی اپنی لوکل کوالیفیکیشن سے لگ بھگ سلیبس جو ہے سملر ہی ہے, سوائے جو ان کے ٹیکس اور لا ویریئنٹس وہ آپ کو دینے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک اچھا ہیڈ اسٹارٹ دے دیتا ہے ACCA وغیرہ کمپیئر ٹو MBA وغیرہ جو آئی گیس CA اور ACCA کی پاکستان کے CA ACCA کے باہر مارکیٹ کے اندر تھوڑی ویلیو بھی ہے, مطلب باقی فیلڈ وغیرہ کے مقابلے میں. ایسا ہی ہے US کا, کیونکہ ان کا گیپ والا سسٹم ہے, اور IFRS اور IAS اور ISAs وغیرہ جو یہ زیادہ تر گلوبل اسٹینڈرڈس باقی دنیا جنرلی سینونیمسلی سملر فالو کرتی ہے. تو اگر اف یو گوئنگ ٹورڈز اے کنٹری وچ از ناٹ USA وغیرہ, تو پھر ہاں ACCA وغیرہ زیادہ مائنڈ ہوا ہے. صحیح ہے. تو سر اب آپ ایک گورنمنٹ امپلائی بھی ہیں, تو اس پہ تو ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں جا کے, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹیچنگ ہی کیوں چوز کری, اور ٹیچنگ کے اندر بھی اسپیسیفکلی میتھڈز اینڈ بزنس ریسرچ والا جو ایک کورس ہے. اچھا یار,
ایک تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں ان ٹیچرس کو بڑا ویلیو کرتا تھا. جنرلی ہر ٹیچر آئی ایم پریٹی شیور خاص طور سے آئی اے بی ایم میں ہر ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ اپنی بیسٹ ایفرٹ ڈالے. بالکل نیچرلی سم ٹیچرز آر بیٹر دین ادرس, تو ان کو دیکھ کر انسپریشن بھی ہوتا تھا, ان سے اچھی لرننگ بھی ملتی تھی, اور ان کو دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ آپ بھی پڑھو. بہت ساری جگہوں پر آپ خود بھی امپروو ہوتے تھے اور آپ کو لگتا تھا آپ فلاں بندے سے زیادہ بیٹر بھی کر سکتے ہو. تو کیونکہ آئی بی ایم میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی بہت اچھا ٹائم گزرا ہے, تو یہاں پر پڑھانا خاص طور سے آئی بی ایم میں پڑھانا ایک میرے لیے تو ایک نیچرل اسٹیپ تھا. پلس ٹھیک ہے, ایک اچھی اگر آپ ایز اے وزٹنگ فیکلٹی وغیرہ پڑھا رہے ہو اپنی پرماننٹ جاب کے ساتھ, ایک اچھی سروس ہے, ایک ریپوٹیبل سروس ہے, اور آپ اب اسی یونیورسٹی سے کنیکٹڈ رہتے ہو جہاں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ, تو یہ ایک نیچرل اسٹیپ سے تھا. پھر آئی بی ایم سے نیچرلی پھر دوسری یونیورسٹیز کی بھی دروازے پر جاتا, بٹ مین انٹرسٹ ٹیچنگ کا آئی بی ایم کی وجہ سے ہی تھا. صحیح. ایم بی اے جو ہے نا, وہ ایم بی آر سوری ایم بی آر اتنا کوئی بورنگ کورس ہے نا, کہ میں بھی کر چکا ہوں, میرے سارے دوست کر چکے ہیں, کورس آؤٹ لائن میں ہے. دیکھو تو ہاں, صرف یہی والا ایک کورس کیوں آپ نے چوز کیا, اور کوئی ایسا میموریبل ہو؟ ویسے آئی اسٹارٹیڈ آف ٹیچنگ وتھ اسٹیٹسٹکس اور میتھس وغیرہ, یہ والے کورسز میں پڑھا تھا کمپیوٹر سائنس والے ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ میرا مین شوق اسٹیٹسٹکس اور نمبر کرنچنگ وغیرہ میں بہت زیادہ تھا, انالیسس والی فارم میں اور سافٹ ویئر سائڈ. بات یہ ہے بچوں کو وہ سبجیکٹ بورنگ لگتا ہے جو کہ وہ اپنے پریکٹیکل لائف اور اپنے پریکٹیکل کیریئر سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سبجیکٹ کا فائدہ کیا, پڑھ کیوں ہے ہم لوگ, فائدہ تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے فائدہ ہونا ہوتا ہی ہے. وہ ٹیچر بیسیکلی جو آپ کا ہوتا ہے وہ کبھی کبھار کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا کہ اس کی ورتھ آپ کے کیریئر میں کیا ہے اور آپ کی ڈیلی لائف وغیرہ میں کیا ہے. اب یہ جب چیزیں آپ بچوں کو سمجھا دیں, آپ ایگزامپلس کچھ ایسے دیں کورس میں جس سے وہ ریلیٹ کر سکے اپنے ڈیلی لائف سے, پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے اچھا بھائی یہ سبجیکٹ کیوں پڑھتے ہیں, تو نیچرلی انٹرسٹ بھی اسپائک کرتا ہے. پھر کسی ٹیچر کا اسٹائل تھوڑا زیادہ انٹریکٹیو ہوتا ہے کسی کورس کے ساتھ, کسی کا نہیں ہوتا, تو پھر ظاہر ہے ریلیونٹ سبجیکٹیوٹیز ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا کچھ اسٹوڈنٹس واقعی میں کہتے ہیں ایم بی آر از اے بورنگ کورس, بٹ بہت سارے اسٹوڈنٹ انکلوڈنگ می ایز اے اسٹوڈنٹ ون آف مائی فیوریٹ کورسز واز ایم بی آر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ایم بی اے میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اے سی سی لگ بھگ کمپلیشن پر تھا. اچھی خاصی زیادہ تر چیزیں خاص طور سے جو مینجمنٹ سائڈ وغیرہ پڑھائی جاتی تھی, سمجھائی جاتی تھی, وہ ہم لوگ اپنے اے سی سی کے ریلیونٹ پیپرس میں کور کر چکے تھے. تو بہت کم ایسے کورسز تھے جنہوں نے ایکسٹرا لرننگ دی اور کافی زیادہ دی, بٹ سارے نہیں تھے, کم تھے. جس میں سے ایم بی آر ایک کورس تھا جو ہمارے ٹیچر تھے سر عثمان علی وڑائچ, انہوں نے بہت اچھا پڑھایا تھا, ان سے میں انسپائر بھی کافی ہوا تھا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا, ایون تو مجھے لگتا تھا کہ میں اس فیلڈ میں اچھا خاصا آلریڈی سیکھ چکا ہوں. تو میرے لیے ایم بی آر واز ون آف مائی فیوریٹ کورسز. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز کافی سبجیکٹیو ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر کی کمیونیکیشن اور ٹیچر کو خود کو کتنا انٹرسٹ ہے, کتنا سمجھا رہا ہے, اس حساب سے ہوتا ہے. اچھا سر, ٹیچر جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے نئے نئے چیزیں کوئی نہ کوئی ایسی میموریبل کوئی چیز ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی سین ہو جاتا ہے جو یاد رہتا ہے. کوئی ایسی کوئی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں, کیونکہ ہماری آڈینس بھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں تو وہ بھی ریلیٹ کر پائیں گے. یار اسپیسیفکلی تو نہیں, بٹ یہ ہے کہ تھوڑا بہت کلاس میں بینٹر وغیرہ چل رہا ہوتا ہے. جنرلی بہت سارے ٹیچرس کا رول اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر کلاس میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ نہیں کرو, بٹ ہر کلاس میں ایک بچے کو ٹارگیٹ کر لو, اس کا ویک پوائنٹ اگر نظر آ گیا. اب جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے کافی پرانا ہے نا, میں اٹینڈنس دیکھ رہا تھا, وہ کلاس میں بہت تفریح وغیرہ کر رہا تھا, لیکچر تھوڑا ڈسٹرب کر رہا تھا, ورنہ جنرلی از اے ویری نائس اسٹوڈنٹ, نام میں نہیں لوں گا اس کا. اب ہاں میں نے کہا کہ بس اٹینڈنس اب ہو رہی تھی تو ہم نے ڈسکس کیا, تو میں نے کہا کہ یہاں پر وہ بچے بھی ہیں جن کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی میری اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے بھی زیادہ پرانی ہے, اور مجھے 3 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے, تب بھی وہ میرے خیال سے سبق نہیں سیکھے اور لگتا ہے کورس دوبارہ سے فلنک کریں گے. تو ایک ابھی تو میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, بٹ اس وقت کلاس میں کافی زیادہ اچھا بینٹر تھا, اور پھر بچوں نے بھی کافی ترفیع لی. میں نے اسٹوڈنٹ کو بعد میں اپولوجائز بھی کیا, بٹ اچھا ہے کہ ہی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے کلاس میں تھوڑا بہت ایسا بینٹر چلتا ہے. تو اور بھی تھے, اور بھی بہت سارے, ظاہر ہے 6 سال پڑھایا, بہت سارے ایسے مواقع گزرے ہیں
but this one was the first that came up to my mind. अच्छा सर, अब आपकी थोड़ी ना जॉब की तरफ उस पर आते हैं कि प्राइवेट जॉब और पब्लिक जॉब में इन योर ओपिनियन व्हाट्स द डिफरेंस? यार डिफरेंस तो एज सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है और कौन किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए. देखो गवर्नमेंट जॉब जैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इट्स क्वाइट सेफर. अगर आपकी परमानेंट एक्टिव परमानेंट जॉब है, सेफर है, जॉब सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा है. बट इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू आर वर्किंग एट अ प्राइवेट फर्म एंड इफ़ यू फील दैट यू आर टैलेंटेड इनफ, तो इट्स जनरली एक्सेप्टेड रूल कि प्रमोशंस और ग्रोथ वगैरह ज़्यादा तेज़ होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में परफॉर्मेंस एवेलुएशन डजेंट मैटर. आपका एक सीनियरिटी नंबर जिस वक्त आप एक सर्विस पे इनरोल करते हो, आपके जो इंटरव्यूज़ और इनिशियल टेस्ट होते हैं, उससे जो है आपका सीनियरिटी का नंबर डिसाइड हो चुका होता है. उसी सीनियरिटी के हिसाब से आप प्रमोट करते हैं. इवन दो यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन योर सीनियर्स, यू नॉट गेट प्रमोटेड अनलेस दे आर गेटिंग प्रमोटेड एट फर्स्ट. सो एक बड़ा डिसएडवांटेज ड्रॉबैक है गवर्नमेंट सर्विस में कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर. फ़ायदा ये है जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है जी. और आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ़र्क करता है. बट मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ अकाउंटेंट जनरल से, उसमें टेक्निकलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है. वो आपको अपने काम में ओनरशिप वगैरह भी काफ़ी देते हैं. इम्प्रोवाइज़ करने के भी तौर तरीके होते हैं. और जो मेरी रेलेवेंट स्टडीज़ वगैरह हैं वो भी काफ़ी काम आती हैं. तो इट वेरी मच डिपेंड्स कि आप गवर्नमेंट में तो हैं, गवर्नमेंट जॉब तो है, किस डिपार्टमेंट पे है. नो ऑफेंस टू एनीवन बट इट्स जनरली एक्सेप्टेड. अगर आप वाटर बोर्ड वगैरह में हैं तो लगभग मेरे ऑफिस के कंपैरिजन काम वगैरह थोड़ा कम है, ओनरशिप लेने वाले लोग कम हैं, गोस्ट एम्प्लॉयज़ के चांसेस ज़्यादा हैं. तो ये चीज़ें फ़र्क है. प्राइवेट फर्म में भी ऐसा होता है. इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ कंपनी जिनका थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना सेठिया कल्चर, ठीक है, वहाँ पर अगेन जनरली अंटिल अनलेस आपकी सेठ से जो कि बॉस होता है आपका उससे नहीं अच्छी बनी हुई आप प्रमोट नहीं कर सकते. बट देन अगेन बहुत सारे जो एमएनसीज हैं और जो बड़े बड़े अच्छे हमारे लोकल फर्म्स और कंपनीज हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, वो आपके काम को देखते हैं, टैलेंट और क्रिएटिविटी को वैल्यू कर रहे होते हैं. तो फिर उस वैल्यू के हिसाब से आपका प्रमोशन भी होता रहता है. पर्सनली स्पीकिंग, सॉरी ये आंसर शायद थोड़ा लंबा हो रहा है. पर्सनली स्पीकिंग मैं गवर्नमेंट सर्विस में इनरोल तो हो गया बट आई वुडंट हैव कंटिन्यूड अगर मेरा आईयूबीएम का फैकल्टी का भी एक्सपीरियंस और ये टीचिंग विजिटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल जो मेरी सर्विस है, ये अगर मुझे चांस अपॉर्चुनिटी में आईयूबीएम पढ़ाने का नहीं मिलता तो फिर मैं अपनी गवर्नमेंट सर्विस कंटिन्यू नहीं करता. फॉर मी इट वाज अ वेरी गुड बैलेंस कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मुझे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, एक अच्छे वैल्यूएबल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाने का मौका मिला. तो सर स्पेसिफिकली वैसे आपकी जॉब है क्या, किस फील्ड में है, थोड़ा सा इस पर elaborate मैं अकाउंटेंट जनरल सिंध में हूँ. वहाँ पर मेरा जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है. मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट, सिविल अकाउंट्स और जो भी उनके बजट के अगेंस्ट पेमेंट्स वगैरह होती है उनका प्री ऑडिट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे ऑफिस का काम है. और ये ज़्यादातर रोल जो है ना हम लोग देख रहे होते हैं. तो बीइंग अ 17 ग्रेड ऑफिसर मैं एज ए सुपरवाइज़र वहाँ काम करता हूँ. मेरे अंडर टीम है जहाँ पर हम लोग ये सारे टास्क वगैरह देख रहे होते हैं. मैं पर्सनली अकाउंट्स डिपार्टमेंट हूँ. तो हम लोग जो है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पाकिस्तान वगैरह के अकाउंट्स हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं. सही. अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताएं कि एक एडवाइस है समझ लें स्टूडेंट्स के लिए कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे बैच के अंदर भी जो चाह रहे होते हैं कि हम आगे जाके सीए करेंगे, सीए नहीं सॉरी सीएसएस करेंगे और गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे. अच्छा ये सारी चीज़ें तो है, ये तो सारे ऑन पेपर तो लोग हार्ड स्किल्स वगैरह देखते हैं. हर कोई बड़ा कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. अब आपको एज चाहिए होता है. टू बी ऑनेस्ट जो भी पोजीशन ऑफर हो रही है उसके लिए आपको बहुत आसानी से बहुत सारे क्वालिफाइड लोग मिलते हैं. यू नीड एन एज ओवर एवरीवन. अब जाहिर है कोई जॉब एसीसी रिक्वायर कर रही है, भले गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, एसीसी तो बहुत सारे हैं. आपको एज किस तरीके से मिलेगा? सॉफ्ट स्किल्स पर लोग अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा
ریلائی زیادہ نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے یار ہمارا اپیرنس, ہماری کمیونیکیشن ابلیٹی اتنا میٹر نہیں کرتا, میں یہ کوالیفیکیشن کر لوں. میں نے ایون اپنے گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا ہے لوگوں کو جو کہ زیادہ کوالیفیکیشنس پہ ریلائی کرتے ہیں اور اپنے سافٹ اسکلس پہ, جو آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ہے, آپ کا اپیرنس ہے, اس پہ کام نہیں کرتے. اب آپ کا بڑا شاید انٹرویو سے پہلے کوئی لمیٹڈ انٹریکشن امپلائر ہو, فرسٹ امپریشن از نیور دا لاسٹ امپریشن, بالکل یہ بٹ بات جنرلی اٹ ڈز گیو یو این ایج. اور ہے. انٹرویو تک پہنچنے کے لیے یا فرسٹ اسٹیپ کلیئر کرنے کے لیے وہ ایج بڑا کام کرتا ہے. وہاں پر آپ کی یہ سافٹ اسکلس جیسے کمیونیکیشن اسکلس ہو گیا اور اپیرنس, جس طریقے سے میں نے کہا, یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. بالکل. اور آج کل جس طریقے سے جاب رولس ان دی ایڈوینٹ آف اے آئی وغیرہ, جس طریقے سے جاب رولس کریٹ ہو رہے ہیں rather than hard skills اور qualifications وغیرہ, people tend to value soft skills a lot more than they used to previously. تو یہ ساری چیزیں. سوری, آپ کا سوال کہاں جا رہا تھا, میں تھوڑا سا شاید ڈائیورٹ ہو گیا. میرا سوال اس چیز پہ جا رہا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے یونیورسٹی سے ہی اور سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے گورنمنٹ جاب لینی ہے یا ہم نے سمجھ لو کہ سی ایس ایس کرنا ہے اور پھر ہم یہ کریں گے, تو ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ جو سی ایس ایس یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہیے یا پھر اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی پرائیویٹ جاب کی طرف جانا چاہیے؟ واٹ از دیکھو, بیٹر؟ اف یو فیل دیٹ یو کریٹو انف, ٹیلنٹڈ انف, اور آپ کو سنگل سورس آف انکم پہ ریلائی کرنا ہے, then I would say that government job might not be a job for you because you would feel that you're not getting growth in the way that your skills وغیرہ نا reflect. تو اس حساب سے اس بندے کو میرے خیال سے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جانا چاہیے. بٹ اگین پاور بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ, پاور بھی ہوتی ہے, بالکل ایگزیکٹلی, یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے پاور انٹینسٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جاب میں, اور جاب کے باہر بھی جو ہے تھوڑا انفلوئنس دے سکے, تھوڑا بھرم وغیرہ دے سکے, تو ان کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ جاب بہت ویلیو رکھتی ہے. پلس ایک جاب سیکورٹی بھی ہوتی ہے. لوگ جاب سیکورٹی کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں rather than the risk of losing a job and getting a promotion early. ٹھیک ہے, تو لوگ ایسے ہیں جو کہ تھوڑے پیسمسٹک نیچر کو جاب سیکورٹی. اور ایک اور وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کام ہوتے ہیں, جیسے میرا تھوڑا سا انٹرپرونریل ایکسپیرینس بھی ان دا پاسٹ رہ چکا ہے, اور میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں. تو پھر سنس آئی ہیو ادر سورسز آف انکم ایز ویل, تو اس کے لیے میرے لیے بیلنس جو ہے ایک گورنمنٹ جاب جو ہے اچھا خاصا ایک اچھا بیلنس دیتا ہے, بیکاز اٹ گیوس می اے لاٹ آف جاب سیکورٹی کمپیئر ٹو واٹ آئی وڈ گیٹ فرام اے. ایگزیکٹلی, میں اس سے پہلے سٹی بینک میں کام کرتا تھا, ان کے آپریشن ڈپارٹمنٹ میں ریمیٹنسز اور آئی پی ایف ٹیز اور واسٹو اکاؤنٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ آئی ریئلی لائک ورکنگ دیئر نا, اور وہاں پر پروموشنز وغیرہ بھی بہت اچھے تھے, وہاں پر میری پے بھی اچھی تھی. جب میں یہاں گورنمنٹ میں آیا تھا میری پے کم ہوئی تھی. اگین میں صرف اس وجہ سے وہاں پر آیا تھا کیونکہ میرے پاس دوسرے ایونیوز بھی تھے انکم کے لیے. تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے, if you're looking for growth and if you're looking to earn that from a single source of income, I would suggest you to go in a top local firm وغیرہ میں جائیں, یا پھر کسی ایف ایم سی جی اچھی کمپنی میں جائیں, یونیلیور ہے, بزنس وغیرہ کریں, یا آپ وہ کر رہے ہیں تو اس سائٹ پر. اچھا سر, یہ بتائیں کہ گورنمنٹ جاب کے ویسے فوائد کیا ہیں؟ مطلب لوگ جاب سیکورٹی وغیرہ بولتے ہیں, تو زیادہ کس کا وہ ہے؟ یار اگین جس طریقے سے تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی سنگل سورس انکم دیکھ رہا ہے تو وہ تو ایم این سیز اور اپنی کریٹیوٹی کے حساب سے چاہ رہا ہے ریگولر پروموٹ, تو صحیح. اب گورنمنٹ جاب کا سب سے بڑا فائدہ ہے جاب سیکورٹی. ٹھیک ہے, سو مچ سو اتنی سیکورٹی ہے کہ مجھے تو اپنی لنکڈ کافی سالوں سے جو ہے نا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی ہے نا, ہاں دیکھ لو نا. تو پھر یہی ہے, جاب سیکورٹی بہت زیادہ ہے. پلس اگر آپ دوسرے سورسز آف انکم کے ایونیوز وغیرہ ہیں, جیسے میں پڑھاتا وغیرہ ہوں یا پھر کسی کا بزنس وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں تو وہ آپ کے گورنمنٹ جاب کے ساتھ زیادہ جو ہے نا بہت اچھا بیلنس بناتی ہے, کیونکہ وہاں پر نوکری نکلنے کا خطرہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ یو نیڈ ٹو پرفارم ویل دیر ایز ویل, بٹ وہ خطرہ نہیں ہے جو آپ کو ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یا تو ایک فائدہ تو اس کا گورنمنٹ نمبر پلیٹ بھی ہے. گورنمنٹ نمبر پلیٹ تو ملتی ہے نا؟ جی بالکل ملتی ہے, ان کے لیے ملتی ہے جن کا کام ٹریولنگ والا ہوتا ہے. میرا پیمنٹ سارٹیڈ ہوتا ہے, میں سیپ میں کام کر رہا ہوں, تو انفارچونیٹلی ہاں مجھے لگتا تھا کہ یہ ششکا بھی ہوگا, میں نوکری میں جاؤں گا گورنمنٹ پلیٹ کرنے کی, وہ تو بعد میں پتہ چلا ہمارا ٹریولنگ میں کام نہیں ہے, تو مجھے انفارچونیٹلی اب تک تو نہیں ملی. لیکن کوئی بات نہیں, اور بھی بہت سارے پرکس ہیں, اور بھی بہت سارے پرکس ہیں. ہاں, تھوڑا سا پاور انفلوئنس, باہر جاؤ
تو ان کو لگتا ہے یار گورنمنٹ افسر ہے, 17 گریڈ 17 گریڈ ہے. اتنا بھرم شاید نہیں ہوتا جتنا جتنا باہر والے امید تھی لوگوں کو لگتا ہے, بٹ پھر بھی ہاں ایک پرائیویٹ ہے. انسٹیٹیوشن میں آپ گورنمنٹ کرو تبھی تو ایک گورنمنٹ امپلائی کا ایک نام ہی ایسا آ جاتا ہے پاکستان میں کہ سب ہاں سے بڑا فائدہ. پولیس والا آپ کو چلان کے لیے روکے, آپ اس کو گورنمنٹ کا کارڈ کارڈ دکھا دو, بس نمبر پلیٹ نہیں ہے, کارڈ تو دکھا دیا نا. لائسنس بھی نہیں ہے تو آدھا چانسز تو ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ ہاں. دے. اچھا سر یہ بتائیں کہ کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو پڑھتے ہوئے, جو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ابھی فی الحال یونیورسٹی میں ہیں تو آپ نے اتنا جو سیکھا, آپ کو یہ ایک ایڈوائس جو اپنے آپ کو دینا چاہیں اس وقت, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی یا یہ نقصان نہ ہوتے. ہاں اکثر لوگ سی جی پی کو کافی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ہوں. سی جی پی کو دیکھ کر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آئی بی ایم کا پورٹل اکثر کریش ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اکثر کوئی نہیں, اکثر صحیح چل رہا ہوتا ہے. بالکل ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے من پسند کا ٹیچر ہو. مسئلہ یہ وہ من پسند ٹیچر ان بچوں کے لیے وہی ہوتا ہے جو کہ گریڈز اچھے دے رہا ہوتا ہے. آپ ایک اچھی انسٹیٹیوشن, اگین آپ کو ایک کورس زیرو لرننگ بھی دے سکتا ہے, بہت اچھی لرننگ بھی دے سکتا ہے. رادر دین گوئنگ فار مارکس وغیرہ, یو نیڈ ٹو میک شیور کہ جو آپ کا لمیٹڈ ٹائم ہے, بیچلرز ہے 4 سال ہے, ماسٹرز ہے تو 2 سال ہے, تو اس کو آپ ویلیو کریں. ویلیو ان دا سینس آپ اس ٹیچر سے کورس لینے کی کوشش کریں, وہ الیکٹیو لینے کی کوشش کریں جو یہاں سے آپ کو اچھے خاصے اسکلس مل سکیں, لرننگ پرووائڈ ہو سکے. کیونکہ اس 4 سال کے بعد تو جو آپ کو تھیوریٹیکل نالج ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گی, وہ جو آپ سیکھیں گے وہ پریکٹیکلی سیکھیں گے. سو میک شیور دیٹ یو آر آپٹنگ فار اے کورس, آپٹنگ فار اے ٹیچر جہاں سے آپ کو لرننگ زیادہ مل سکے rather than just going for marks. ہاں اگر آپ کا سی جی پی اے سمجھو کنارے پر ہے, کم ہے, تو پھر ایک آدھ کورس آپ ایسے لے لو, بٹ وہ آپ سے ظلم, آپ اپنے آپ سے ظلم کرو گے اگر آپ پورا پروگرام یہ سوچ کر 4 سال کی محنت ہے بندے کی, اور پھر اس محنت سے آپ کو کچھ حاصل نہ ہو تو فائدہ. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا سر, سافٹ اسکلس کے اوپر نا کچھ اسٹوڈنٹس کو انڈر ریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہاں ایسے ہی ہے. تو اس کے اوپر کچھ آپ بتانا چاہیں کہ بھائی میں وہی ابھی اس بات پہ ہم نے ڈسکشن بھی کیا تھا کہ سافٹ اسکلس آپ کو ایج کرتے ہیں, آپ کو ہر پوزیشن کے 10,000 لوگ مل جائیں گے. ظاہر ہے پوزیشن کیا مانگے گی, اگر فائنینس کی پوزیشن ہے اے سی سی مانگے گی, ساتھ میں بولے گی چلو اے سی سی کے ساتھ ایم بی اے فائنینس بھی ہو, اس میں ہوں, میرے جیسے جو ہے 10,000 لوگ ہیں یہاں پر, رائٹ. مجھے میرے سافٹ اسکلس میں ایج دے سکتے ہیں, میری کوئی کسی سافٹ ویئر کی نالج وغیرہ ہو, میری کمیونیکیشن اسکلس وغیرہ اچھی ہوں جو کہ میں ان کو ٹیلی فون میں شو کر سکوں, یا آن لائن انٹرویوز میں شو کر سکوں, یا میں جب سی وی دینے ان کو گیا کوئی فزیکل میرا ان سے رابطہ ہوا وہاں پر شو کر سکوں. میرے جو کپڑا پہننے کا ڈھنگ وغیرہ وہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ چیزیں بڑی ایج اگین دیتی ہے. ورنہ ہارڈ اسکلس تو دیکھیں آپ کو بہت سارے آپ سے بیٹر اسکلس کے لوگ ملتے ہیں, لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے فائنینس اینڈ اکنامکس میں, تو ان کو آپ کس طریقے سے بیٹ کر سکتے ہیں. اگین when you're going for a good company, a company would look at the point what's in it for them. ظاہر وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کو ریپرزینٹ کر سکے, and they would never want a person as much as qualified that guy or girl is, they would never want such a person to be their representative جو کمیونیکیٹ نہ کر سکے, اس کا اپیرنس اچھا نہ ہو. اچھا سر, ابھی ہم نے اے سی سی اور سی اے کی بات کی تھی کہ اس کی جو ہے نا باہر ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو کمپیریٹیولی اگر باقی ہم فیلڈس دیکھیں, انجینئرنگ کی بہت ساری فیلڈس ہیں, باقی بی بی اے ہے, ایم بی اے ہے, ان کی باہر کتنی بڑھتے گلوبلی پاکستان کے لیے؟ گلوبلی اچھی خاصی تو ہے, بٹ اگین پتہ نہیں, آئی مائٹ بی رانگ, بٹ یہاں پر جنرلی کنسیڈر کیا جاتا ہے اف یو آر اے گڈ انجینئر تو آپ نے این ای ڈی سے پڑھا ہوا ہو, ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس ہے تو آپ نے فاسٹ سے پڑھا ہوا ہو, نس سے پڑھا ہوا ہو. یہاں پر بھی ہمارے پروگرامز ہیں, بالکل ہے, آئی آئی بی ایم کا بھی اور اچھا پروگرام ہے کافی, اور یہاں سے بھی میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھ چکا ہوں جو کہ آئی بی ایم سے کمپیوٹر سائنس پڑھ کر باہر گئے ہیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ جو نوشن ہے جو امپلائمنٹ کی دنیا وغیرہ میں وہ یہی ہے, انجینئر ہو تو این ای ڈی کا ہو, کمپیوٹر سائنس کا انجینئر ہو تو پھر وہ فاسٹ وغیرہ, لمیٹیڈ انسٹیٹیوشنس ہیں باہر, یہی ہے. اگین وہ بھی جائیں گے تو وہ بھی اگر بلائیں گے تو زیادہ تر چانسز انہیں لوگوں کے ہوں گے جو کہ ان انسٹیٹیوشن سے پڑھا. وہاں پر تو جیسے اگر آپ یو کے وغیرہ بات کریں, you'll find a lot of engineering schools that are worth quite a lot, but یہاں پر اگین
اتنے سارے نہیں ہے comparatively پاکستان. پھر وہی اسکلس کی بھی بات ہوتی ہے کہ اسکلس کتنی ہیں بندے کے اسکلز اگر کتنی ہیں. ہاں if you're coming from an inferior institute, I would not name any inferior institute, but let's say کوئی ایک ایسے انجینئرنگ اسکول سے آتا ہے جو کہ NIT کی ٹکر کا نہیں ہے, ٹکر کا نہیں ٹھیک ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو لیوریج کیسے طریقے سے دے سکتا ہے. تو وہی ہماری سافٹ اسکلس والی کنورزیشن واپس آ جاتی ہے. وہ ہوتی ہیں تو آپ کو ایج دے سکتے ہیں. آپ کا بولنے کا طریقہ, آپ کا جس طریقے سے آپ دکھتے ہو, اگر امپلائر کو پسند آ گیا then he might even waive that NED fast وغیرہ rule for him. اچھا سر, جو فائنینس ایجوکیشن کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو آپ اگلے 5 سال 10 سال میں کہاں دیکھتے ہیں, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ جو اے آئی جو ہر ایک بات کے اندر ٹاپک اے آئی کا اب آئی جاتا ہے, تو اے آئی کا کتنا اس میں جو نا وہ رول ہے, اور اے آئی آگے کیا کیا کچھ کر سکتا ہے, جابس لے سکتا ہے. میرے خیال سے کوشچن دیٹ یو آر لوکنگ فار کہ کیا اے آئی کیا کمپلیٹلی اس فیلڈ کو ریپلیس کر لے گا یا نہیں, ٹھیک ہے جی. میرے حساب سے اگلے 5 سال میں تو نہیں ہوگا. ہاں, یہ جو فائنینس کی انڈسٹری ہے, خاص طور سے جو جس طریقے سے گلوبلی ACCA وغیرہ اے آئی کو اور بزنس انالیٹکس کو اپنے کیوریکولم میں ریسنٹلی لا رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ اے آئی کے ساتھ ایوالو ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, ایوالو ہوگا, پھر شاید 7-8 سال میں ریولیوشن بھی آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ 7-8 سال میں کمپلیٹلی اے آئی, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, مائٹ بی رانگ, اور مجھے نہیں لگتا کہ 5-6-7-8 سال میں کمپلیٹلی اے آئی کو ریپلیس کر دے گا. ہاں جی, میتھڈز آف اور اپروچ آف ڈوئنگ دیٹ فیلڈز ورک مائٹ چینج, مائٹ ایوالو سرٹنلی, کیونکہ اے آئی کو آپ نو ڈاؤٹ ڈینائی نہیں کر سکتے. کوئی بھی فائنینس کا کوئی بھی فیلڈ ڈینائی نہیں کر سکتے, ساتھ تو چلنا ہی چلنا ہے. بٹ آئی گیس talking about replacing it completely is a bit too soon. ہاں, ریپلیس مطلب اس سے ڈرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ملا کر اس سے کوئی کام نکال لیں, اس طرح سے کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرنی چاہیے, خاص طور سے جو فیلڈ میں ریلیٹڈ ہیں اور جو کہ اے آئی کو بھی تیزی سے فالو کر رہے ہیں, اس چیز کو زیادہ فوکس کریں. اس کی وجہ سے رول چینج کس طریقے سے ہوگا, کن JDs کی ویلیو زیادہ بڑھ جائے گی. تو اینی پروسپیکٹو professional should look at those JDs کہ ان JDs میں وہ کس طریقے سے ایوالو کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں اور اپنے امپلائر کو ورڈ شو کر سکتے ہیں. اچھا سر, کوئی ایڈوائز دینا چاہیں آپ اسٹوڈنٹس کو, چاہے وہ انٹرپرینیورشپ کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں, اور جیسے کہتے ہیں نا ایک کڑوا سچ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے, کرو وہ کرو جس میں آپ کا دل ہو. دیکھو, 2 چیزیں ہوتی ہیں, صرف یہ نہیں ہوتا, یہ بھی ہوتا ہے کہ at what things are you good at, either choose between the two. اگر دونوں ایک ہی ہے تو well and good, یا تو آپ وہ فیلڈ چوز کرو جس میں آپ اچھے ہو, ٹھیک ہے, یا پھر وہ فیلڈ چوز کرو جس پر آپ کا انٹرسٹ ہو. اور دونوں ایک ہی ہے تو زبردست. کبھی کبھار لوگ مجبوراً جو ہے کوئی ایسی فیلڈ چوز کر لیتے ہیں کسی کی ایڈوائس وغیرہ سے, کسی کے کہنے سے, کسی کے انفلوئنس میں, اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یا پھر اس میں اچھا نہیں ہوتا. دونوں کی وجہ سے اس کو وہ کانفیڈنس اور دل وغیرہ لگ نہیں سکتا. پھر اب اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک غلط ڈیسیجن لے لیا, ایک ڈگری پروگرام چوز کر لیا, اب نہ میرا اس میں انٹرسٹ ہے نہ میرا اس میں انٹرسٹ ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے more often than not it's never too late. بہت کم ہی ایسے انسٹنسز مجھے ایسے لگتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی اور آپ ریورٹ نہیں کر سکتے. یو کین آلویز ریورٹ بیک اینڈ اسٹارٹ فرام اسکریچ, بٹ بالفرض آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اور دوسرے کنڈیشنز وغیرہ, آپ فیملی بھی رن کرتے ہیں اور آپ دوبارہ سے فرام اسکریچ شروع نہیں کرتے, تو ایٹ لیسٹ جو آپ کام کر رہے ہو اس میں گڈ آ جاؤ. انٹرسٹ تو نیچرل ہوتا ہے, وہ تو شاید ڈیولپ نہیں ہو سکتا, بٹ آپ نے جو فیلڈ چوز کر لی ہے, جس پر آپ نے اتنا ٹائم انویسٹ کر لیا ہے, اگر اف یو وانٹ ٹو ریکور اینڈ گیٹ این ایج تو آپ اس میں امپروو ہو جائیں. کچھ لوگ سر یہ بھی کہتے ہیں, میرا ایک دوست تھا, اس نے جو ہے نا وہ ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, ایک ڈگری اس نے کرنا شروع کری, نہیں کوئی اور یونیورسٹی تھی, فیلڈ بھی کوئی اور تھی. پھر اس کو 2 سال بعد ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, پھر اس نے اس کو چھوڑا اور ایک دوسری فیلڈ میں جو ہے نا وہ اس نے ایڈمیشن لیا. اب وہ جو نا وہ کر رہا ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں جو فار سپوز انہوں نے بیچلرس پورا کمپلیٹ کر لیا, انجینئرنگ میں کر لیا, ان کو بزنس کا شوق ہے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے فیلڈ چینج کری کیونکہ اس کو اپرچونٹی ملی, ہاں اپرچونٹی نہیں ملی, بس چھوڑ دی اور زیادہ 2 سال کا ٹائم ضائع کیا, اور پھر وہ کرنے لگا جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. لیکن اب کبھی کبھار بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کلولیس ہوں, میں کروں گا کیا. دیکھو, جاب موٹیویشن میں اف یو وانٹ ٹو نو
کہ کون بندہ اپنی جاب میں موٹیویٹڈ ہے یا نہیں. اس کا سمپل طریقہ ہے, اف یو آر لوکنگ ٹورڈز یور منڈے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب آپ موٹیویٹڈ ہو اپنی جاب سے. اگر آپ سنڈے کو ہی سوچو ابھی یار چھٹی ختم ہو گئی, کل تو منڈے آفس جانا ہوگا, آپ کا سب کانشیس کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جاب میں اتنی موٹیویشن نہیں ہے. اور اگین اس جاب میں آپ کی موٹیویشن جب ہی ہوگی جب آپ کا پرسنلی اس میں دل ہوگا یا آپ اس میں اچھے ہوگے. اگین اس پرسنلی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوا, بٹ اگر آپ کو جاب میں لگتا ہے یو آر بیٹر دین 90% آف دا پیپل دیر, تو نیچرلی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. سو سر اب تھوڑا سا اینڈنگ کی طرف چلیں گے ہم ہماری پوڈ کاسٹ کا. تو ایک ہمارا سگنیچر کوشچن ہوتا ہے ہر ٹیچر سے یا ہر ہمارا جو بھی گیسٹ ہوتا ہے, تو اپنے اوپینینس میں جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. تو سگنیچر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اگر چینج کرنے کا موقع ملے تو واٹ اٹ ول بی. اس بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. سافٹ اسکلس کا امپورٹنس دیا جائے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ڈگریز وغیرہ کوالیفیکیشن ساری امپورٹنٹ ہے, ظاہر ہے پاکستان ہسٹری بھی پڑھنا ہے ایک انیشیل لیول پر, او لیول سی لیول وغیرہ پر. ہاں بیچلرس میں بھی آپ پڑھا رہے ہو, وہ میرے خیال سے 48 کورسز بہت ساری یونیورسٹیز کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ والے کورسز پڑھاتے ہیں. بٹ یہ والے کورسز ہم جنرلی پہلے بھی پڑھ چکے آ رہے ہوتے ہیں. بہت کورسز ایسے ہیں جو ریپیٹیٹیو ہیں, میرے خیال سے جو ریپیٹیشنز ہیں ان کو منیمائز کرنا چاہیے, اور ایسے کورسز کرنے چاہیے جس میں آپ کو سافٹ اسکلس, فری لانس اسکلس وغیرہ ڈیولپ ہو, کمیونیکیشن اسکلس ڈیولپ ہو. ایسی فیلڈس تو ہوتے ہیں, ایجوکیشن اور علم وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا نا, وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا کیا ہے. اور بہت ساری چیز تو تھیوریٹیکل تو آپ کبھی بھی سمجھ کر پڑھ کر انڈرسٹینڈ کر بھی نہیں سکتے, جب تک آپ پریکٹیکل دنیا میں نہیں پہنچ پاتے تو بہت ساری چیزیں تو آپ تب تک سیکھ ہی نہیں سکتے. ہاں تو بیٹر یہ ہے کہ اس سے پہلے بندہ دوسری چیزوں پر فوکس کرے جن کا ہم نے ابھی سافٹ اسکلس کے ذریعے فوکس کر ڈسکس کیا. چلیں سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی کنورسیشن رہی, اور وی ہوپ سو کہ ویورس کو بھی پسند آئے گی. سو تھینک یو سو مچ گائز, سی یو سون انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ.